اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کے متعلق کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ بلا تحقیق اس کی تشہیر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ لوگ اس خبر کو رسول کے پاس یا ان میں جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے پاس لے کر جاتے تو یقینی طور پر ان میں وہ لوگ جو تحقیق کر کے خبر حاصل کرتے ہیں وہ اس کی حقیقی صورتحال کو جان لیتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کا اکثر لوگ شیطان کی پیروی کرتے سوائے کچھ لوگوں کے۔ اس سے پہلے جو تفسیر ہوئی تھی اس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوا تھا۔ یوں تو سورہ نساء کے اندر احکامات کا تذکرہ زیادہ ہے، خاص طور پر وہ احکام جو حقوق العباد سے متعلق ہیں، لیکن درمیان میں کافروں کا بھی تذکرہ ہوا، یہودیوں کا بھی تذکرہ ہوا، اور منافقین کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ منافقین کی ایک غلطی یہ تھی، اس غلطی پر تنبیہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سے اصول بھی بتلا اور سکھلا دی۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی تھی، خواہ وہ خبر اچھی ہو خواہ وہ خبر بری ہو، خواہ اس خبر کا تعلق امن اور سکون سے ہو، خواہ اس خبر کا تعلق خوف اور ڈر سے ہو، وہ کرتے یہ تھے کہ اس خبر کی تحقیق کیے بغیر، اس خبر کی حقیقی صورتحال کو جانے بغیر اس کی تشہیر کر دیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اس بات کی تشہیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا۔ یہ خبر مدینہ منورہ کے اندر گردش کر رہی تھی۔ ایک موقع تھا، ایک واقعہ آیا تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی تمام ازواج مطہرات سے دور ہو گئے تھے۔ تو اس موقع پر یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ خبر ملی تو وہ آئے مسجد نبوی۔ تو جب مسجد نبوی کے دروازے پر آئے تو وہاں بھی دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اسی کے متعلق ذکر کر رہے ہیں، اسی واقعے کے متعلق ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں ان کے حجرے میں، اور جا کر آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی لوٹتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے اس کے متعلق ذکر کر رہے تھے انہیں آ کر صحیح خبر وہ بتلاتے ہیں۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے یا ان کے پاس کچھ خبر پہنچتی ہے منافقین کے پاس تو یہ بلا تحقیق کیا کرتے ہیں، اس کو ادھر ادھر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کی پہلے تمہیں تحقیق کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ رسول کی زندگی میں رسول موجود ہیں، کوئی بات پہنچی ہے تو جا کر رسول سے اس کے متعلق دریافت کر لو، اور رسول کے بعد جو صاحب اختیار لوگ ہیں، جو اولو الامر لوگ ہیں، ان سے جا کر تم گفتگو کرو اور ان سے معلوم کرو، ان کے حوالے اس مسئلے کو کر دو
تاکہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ تحقیق کا کام کرتے ہیں، جو لوگ خبروں کو کھوج کر نکال لیتے ہیں، وہ ان خبروں کی صحیح صورتحال سے واقف ہو جائیں گے اور تمہیں بھی وہ صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر 2-3 اہم اصول کو واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہم تک یا آپ تک پہنچے، جب تک کوئی خبر ہمیں یا آپ کو پتہ چلے، اس خبر کو بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر اس کی حقیقی صورتحال کو جانے ہوئے اس خبر کو دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ آج بات سمجھ میں؟ کوئی بات آپ نے سنی، محلے میں کوئی واقعہ ہوا ہے، ابھی آپ سنیں، آپ نے اس کی صحیح صورتحال تحقیق نہیں کی اور آپ 4 لوگوں سے کہتے چل رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلامی اصول یہ نہیں ہے، اسلامی اصول یہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی بات ملے، ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے کہ کوئی خبر آئے ہم تک، ہم فوراً اس جلد بازی میں رہتے ہیں کہ اس خبر کو کیسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس سے لاپرواہ ہو کر کہ وہ خبر حقیقی ہے یا جھوٹ ہے، اس کے اندر سچ کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے یا وہ سراسر کیا ہے، جھوٹ ہے، اس کو جانے بغیر ہماری اور آپ کی جلدی یہ ہوتی ہے کہ اس خبر کو ہم لوگ کیا کریں، دوسرے تک فارورڈ اور شیئر کر دیں۔ جب سے یہ زمانہ آ گیا واٹس ایپ کا، تب تو جھوٹ کو پھیلانے میں ہم اور آپ اور آگے بڑھ گئے۔ کوئی خبر آئی واٹس ایپ پر، کوئی تحقیق نہیں، اٹھایا اس کو اور دوسرے کو ایک کلک کے اندر ہزاروں لوگوں کو اس کو ہم نے بھیج دیا۔ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، اس کے اندر باضابطہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی خبر تم تک پہنچے، جب تک اس کو جانچ پڑتال نہ لو، دوسروں تک نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تم ناواقفیت کی بنیاد پر کسی قوم پر حملہ کر دو۔ آپ کو کسی نے اگر کہا کہ ارے فلاں نے تمہارے گھر سے چوری کر لی، اب آپ نے تحقیق نہیں کیا اور جا کر آپ اس سے لڑ پڑے، تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری چیز حدیث کے اندر موجود ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسرے سے بیان کر دے۔ آ رہی بات؟ اور جھوٹا کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، جھوٹ کا ایک گناہ ہے، جھوٹ ایک برا عمل ہے، اور انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے کیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کر دے، وہ دوسروں کو نقل کر دے۔ اللہ بہتر جانے کہ واقعی وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کے اندر ہے، من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين، کہ جو شخص کسی ایسی بات کو کسی سے بیان کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ گمان ہے کہ یہ بات کیا ہے، جھوٹ پر مشتمل ہے، تو وہ بھی 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جس نے جھوٹ اس بات کو کہا، ایک وہ شخص بھی جھوٹا ہے جس نے اس جھوٹی خبر کو دوسروں تک پہنچایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ بہت آسان ہو گیا آج کل جھوٹ بولنا، اور یہ عمل ایسا ہے جس کے اندر ہم اور آپ سب کوئی شامل ہے۔ کوئی نیا آدمی، خاص طور پہ معمر عمر کے لوگ جب واٹس ایپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ان کے کانٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو وہ طرح طرح کا میسج وائرل کرتے ہیں۔ جو بھی میسج ان کو ملا کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، جیسے کرونا آیا تھا مرض، اس وقت آپ نے دیکھا جھوٹ اور افواہ کا بازار گرم تھا۔ یعنی ہم لوگ جھوٹ پھیلا کر، افواہ پھیلا کر خود کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنے دین کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور سماج اور معاشرے کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ یعنی سماج اور معاشرے میں کتنا فساد پھیلتا ہے ایک جھوٹ سے، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ لہذا حالات کو سازگار رکھنے کے لیے، حالات کے اندر امن اور سکون کو باقی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے۔ جب کوئی خبر آپ کو پہنچے تو اس وقت تک آپ اس خبر کو دوسرے تک نہ پہنچائیے، تشہیر نہ کیجیے، جب تک کہ اس خبر کی صحیح صورتحال ہمیں اور آپ کو معلوم نہ ہو جائے۔ ہوتا ہے ایک محلے میں آپ آئیں، ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے، جب کسی کے متعلق ہم لوگ کوئی نگیٹو بات سنتے ہیں تو بہت جلدی اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور بہت جلدی اس کی ہم اور آپ
تشہیر بھی کرتے ہیں. آپ آ رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے, راستے میں کسی نے کوئی بات بتائی, آپ فوراً آ کے مسجد میں اس کا تذکرہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن و دماغ میں شیطان نے بٹھا رکھا کہ مسجد میں تذکرہ کرو گے فوراً 4-5 لوگوں کو بات خبر ہوگی اور محلے کی 4-5 اطراف میں فوراً یہ بات پھیل جائے گی. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ کوئی فائدہ ہوا؟ لہذا بغیر تحقیق کے, خاص طور پر موبائل کی دنیا میں, خاص طور پر واٹس ایپ کی دنیا میں, خاص طور پر سوشل میڈیا کی دنیا میں, بغیر تحقیق کے کسی خبر کو شائع اور ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں, جو لوگ صاحب اختیار ہیں, جن کو صحیح صورتحال, جو لوگ صحیح صورتحال سے واقف ہو جاتے ہیں, ان تک اس بات کو آپ پہنچائیے. اور جا کر جیسے مان کے چلیے آپ کو کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات بتلائی کہ آپ کے فلاں رشتہ دار آپ کے بارے میں فلاں باتیں کر رہے تھے, تو آپ یہ کہ وہ بات جا کے اپنے گھر میں اور دوسرے رشتہ داروں سے نقل کرے, آپ فوراً چل جائیے انہی صاحب کے پاس کہ آپ نے کیا اس کے متعلق کوئی بات دریافت کی ہے یا کوئی بات آپ نے کہی ہے مجھ سے متعلق. وہ خود بتا دیں گے آپ کو کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے. بغیر تحقیق کے اس پر یقین کرنا غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. بہت سی غلط فہمیاں ہمارے اور آپ کے درمیان, ہمارے اور آپ کے رشتہ داروں کے درمیان, ہمارے اور آپ کے پڑوسیوں کے درمیان اسی بنیاد پر ہے کہ ہم ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یقین تو یقین, ہم اس کو دوسروں سے نقل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن نے اس اصول کو بہت تفصیل کے ساتھ بتلا دیا کہ نہیں, ہمیشہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو لوگ واقف ہیں ان تک جا کر تم اس کی تحقیق کرو اور ان سے معلوم کرو, اس کے بعد ہی تمہیں کیا کرنا ہے, اس طرح کی باتوں کی تشہیر کرنی ہے. غلط خبر اور غلط افواہوں کو تمہیں پھیلانا نہیں. اسی کے ساتھ اس آیت کے اندر ایک یہ اصول بتلا دیا گیا کہ وہ جو جدید مسائل تمہاری زندگیوں کے اندر آئیں گے, جن مسئلوں کے سلسلے میں نص صریح موجود نہیں ہے, یعنی جن مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں باضابطہ صریح طور پر کوئی حکم نازل نہیں ہے, آ رہی بات سمجھ میں, اس طرح کے احکامات سے متعلق 2 طرح کا اصول بتلایا گیا. نمبر 1 کہ اس طرح کے مسئلے میں جو لوگ واقف کار ہیں, جو علماء ہیں, جو فقہا ہیں, جو اصحاب اختیار ہیں, جو امراء ہیں, ان سے جا کے آپ اس طرح کے مسئلے کو دریافت کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی سے اجتہاد کا راستہ بھی کھلتا ہے, اسی سے قیاس کا راستہ بھی کھلتا ہے, اسی سے تقلید کا راستہ بھی کھلتا ہے. اسی راستے سے, یعنی جو نئے مسائل آ رہے ہیں تو انسان ان مسائل کو لے کر تذبذب کا شکار رہتا ہے. کیا یا اس مسئلے پر یہ مسئلہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ کوئی نئی اسکیم آ گئی مارکیٹ میں, اب آپ کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس اسکیم میں اپنا پیسہ لگاؤں یا نہیں لگاؤں, میرے لیے پیسہ لگانا یہاں پر حلال ہے یا حرام ہے. آپ کو ڈر بھی محسوس ہو رہا اور امن بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہوگا حلال تو میرے لیے فائدہ ہوگا اور اگر حرام ہوگا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا. تو ہر نفع اور نقصان کے جو نئے مسائل آئیں گے اس سلسلے میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوٹیں کدھر؟ جو علماء برادری ہے, جو فقہ برادری ہے, جو مجتہدوں کی برادری ہے, جو ماہرین کی برادری ہے, ان ماہرین سے آپ رجوع کریں اور ان سے صحیح صورتحال واقف کر کے جان کر پھر آپ کو اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک تو عام مسلمانوں کو یہ اصول بتلا دیا گیا ہے, دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اس درجے کے ہیں, جو علماء برادری میں آتے ہیں, جو فقہ کے برادری میں آتے ہیں, جو امراء کے برادری میں آتے ہیں, جو سلاطین کے برادری میں آتے ہیں, ان کی بھی یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ جو بھی نئے نئے مسائل آئیں گے اس سلسلے میں تمہیں تحقیق کا کام کرنا ہے. تمہیں ایسی ریسرچ اکیڈمیاں قائم کرنی ہے, تمہیں ایسے فقہ اکیڈمیاں قائم کرنی ہے جہاں نئے مسائل پر کیا ہوگا؟ غور و فکر ہوگا, اور غور و فکر کر کے تم اس کا صحیح صورتحال جو تمہیں معلوم ہو جائے تو اس کو پھر تم عوام کے درمیان میں لاؤ گے. یہی انہی آیات کو سامنے رکھ کر ملک کے اندر اور بیرون ملک کے اندر بہت سی فقہ اکیڈمیاں قائم ہیں, بہت سی ریسرچ اکیڈمیاں قائم ہیں. جیسے آج کل ایک بہت عام مسئلہ ہے بٹ کوائن کا, کہ بٹ کوائن حلال ہے یا حرام ہے, اس میں پیسہ لگانا. لوگ پریشان ہے کہ نیا مسئلہ ہے, قرآن و حدیث میں صریح طور پر اس سلسلے میں کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی, لہذا فقہ اکیڈمیاں اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں. ابھی جو اسلامی فقہ اکیڈمی, یہ انڈیا فقہ اکیڈمی ہے, وہاں یہ مسئلہ گیا, ان لوگوں نے خاموشی کی کہ ابھی پوری تحقیق اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے, لہذا ابھی مسلمانوں کو اس سے روکا جائے جب تک کہ صحیح صورتحال واقف نہ ہو جائے. اور روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آج کے ڈیٹ میں آپ کو یہ فتویٰ دے رہے کہ یہ حرام ہے,
بلکہ ابھی اس کی صحیح تحقیق نہیں ہوئی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے، جس معاملے کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے، اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ جب تک اس کی صحیح صورتحال. کیوں؟ کیونکہ حلال کا استعمال کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام سے بچنا لازم اور ضروری ہے. جو چیز حلال اس کو استعمال کرنا ضروری تو ہے نہیں، لیکن جو حرام اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے. اسی لیے جب بھی کسی نئے مسئلے کے اندر پوری تحقیق نہ ہو تب تک اس مسئلے کو عمل کے اندر نہیں لانا چاہیے. تو 2-3 بنیادی اصول. نمبر 1، کوئی بات آپ کو اور ہمیں پہنچے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے محلے اور پڑوس کے اندر اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. نمبر 2، ایسے مسائل کے اندر تحقیق سے کام لینا چاہیے. نمبر 3، مسلمانوں کی اکیڈمیوں کی، مسلمانوں کے علماء کی، فقہا کی، ماہرین کی، اسلامی کی اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تحقیق کا کام بھی کریں اور امت کے سامنے ہر مسئلے کو کھول کر واضح کر کر بیان کریں. کہا قرآن نے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اگر اے مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا، وہ اپنے نبیوں کو نہیں بھیجتا، اپنی کتابوں کو نازل نہیں کرتا، تمہارے لیے احکامات کو اگر کھول کھول کر بیان نہیں کرتا، یا تمہاری امت میں ایسے لوگوں کو نہیں پیدا کرتا جو اس طرح کے مسائل میں تحقیق کا کام کر رہے ہیں، تمہارے مسائل کو حل کر رہے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلتا تمہیں پتہ ہے؟ اتبعتم الشیطان الا قلیلا. چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے. لہذا یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے نبیوں کو بھیجا ہماری امتوں میں، اس نے کتابوں کو نازل کیا، احکامات کو واضح کیا، اور اس امت کے اندر ایسے ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے آنے والے دن بدن نئے نئے مسائل پر تحقیق کر کے امت کے سامنے مسائل پر عمل کرنا آسان قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.